اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین وشافع المذنبین ابی القاسم محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال امام حسین علیہ السلام: انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما وانما خرجت بطلب الاصلاح فی امت جدی اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنکر واسیر بسیرت جدی وابی علی ابن ابی طالب. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ہمارا یہ عشرہ مجالس اور اس سلسلے کی آج 6ٹھی مجلس ہے اور ہمارا عنوان حقیقی کربلا و خیالی کربلا ہے. ہم اس عنوان کے تحت بیان کر رہے ہیں آپ کے درمیان میں کہ یہ کربلا جو امام حسین علیہ السلام نے برپا کی ہے، جو دین امام حسین علیہ السلام نے جس کی بقا کے لیے قدم اٹھایا ہے، جس کی بقا کے لیے قدم کیا امام حسین نے، وہ دین، حقیقت دین اس کی کیا ہے اور وہ کربلا کا واقعہ اس کی حقیقت کیا ہے، مقصد حسین ابن علی کیا ہے اور کس طرح سے مقصد حسین ابن علی کو تب سے لے کر اب تک مسلسل بدلنے کی سازشی کوششیں جاری ہیں. کبھی افسانوں کی طرف اس واقعہ عاشورہ کو لے کر جاتے ہیں، کبھی اس کے رخ کو کسی اور طرف، تحریف کی طرف بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، تحریف کرنے کی اس میں کوشش کرتے ہیں. بالکل وہی حشر کربلا کا کر رہے ہیں جو حشر ہمیشہ سے دین کا کرتے آئے ہیں. جیسے دین میں پیر در پیر کوئی نہ کوئی تحریف، کوئی نہ کوئی تبدیلی، کوئی نہ کوئی رسم، کوئی نہ کوئی رواج، وہ سب کچھ اس میں شامل ہوتا رہا، لیکن حقیقت دین اس میں سے نکلتی رہی. یہی وجہ بنی امام حسین کے قیام کی بھی کہ یزید جیسا جب حاکم برسر اقتدار آیا تو پہلے کام جو اس نے اگر انجام دیے اس میں دین میں اس نے تبدیلیاں کرنا شروع کی، تحریفات اس نے ابتدا کی. اور یہ سلسلہ کوئی تازہ سلسلہ نہیں تھا، یہ سلسلہ کیونکہ بعد رسول ہی شروع ہو چکا تھا دین میں تحریفات کا اور اپنی طرف سے سارے سلسلوں کا. تو ان تمام تحریفات کو ختم کرنے کے لیے اور حقیقی دین کو رائج کرنے کے لیے اور حقیقی دین کو لوگوں کو بتانے کے لیے اور دین کی حقیقت کو لوگوں کے سامنے عیاں کرنے کے لیے اور واضح کرنے کے لیے حق کیا ہے، باطل کیا ہے، حقیقت کیا ہے اور افسانہ کیا ہے، ان سب چیزوں کو واضح کرنے کے لیے حسینیت کی ضرورت تھی، امام حسین ابن علی کی ذات کی ضرورت تھی. کیونکہ حسینیت صرف غم و خوشی کا اظہار نہیں ہے. ذات امام حسین علیہ السلام کہ یہ مقام و مرتبہ، یہ حسینیت، یہ حسین ابن علی کی ذات اور یہ سب کچھ یہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ خوشی کا اظہار کر لیا جائے، ہم مجلسیں برپا کریں تو غم کا اظہار کریں، میلاد برپا کریں تو ہم خوشی کا اظہار کریں، نہ فقط اس کے لیے ہے، بلکہ حسینیت ایک تفکر ہے، حسینیت ایک راستہ ہے، حسینیت ایک مقصد ہے، حسینیت ایک نظام کا نام ہے. اور یہ وہ راستہ ہے جو راہ حسینیت ہے. اور اس کو کیوں کہا گیا راہ حسینیت، اسے کیوں کہا گیا راہ حسین ابن علی، اسے کیوں کہا گیا عشق کا راستہ، کاروان عشق کیوں کہا گیا اس عاشورہ کو، اس کربلا کو؟ اس لیے کہ یہ دین جس کو امام علی ابن ابی طالب نے بچایا ہے، وہ دین جس کو جناب فاطمہ زہرا نے جس کو تحفظ دیا ہے، جس کو بچایا ہے جناب فاطمہ زہرا نے، وہ دین جو فاطمی دین ہے، وہ دین جو علوی دین ہے، وہ دین جو محمدی دین ہے، اس دین کی حقیقت کو ہر دور میں ائمہ نے واضح کیا ہے، کھولا ہے. اس دین کی حقیقت کو واضح کرنے کے لیے جس نے اپنا سب کچھ قربان کر کے جن ہستیوں نے بچایا ہے، ان کے بعد جب امام حسین علیہ السلام کا دور آیا، امام حسین علیہ السلام نے اپنا سب کچھ قربان کر کے اس دین کی بقا
کو قائم رکھا، افسانوی دنیا سے اس دین کو نکال کر، لوگوں کے اذہان کے افسانوں سے اس کو نکال کر امام حسین نے کربلا میں عاشورے میں دین کی حقیقت کو واضح کیا، دین کی حقیقت کو پیش کیا امام حسین نے. اسی لیے یہ حسینی دین ہے، یہ حسینی راستہ ہے. کیونکہ حج پہلے بھی ہو رہے تھے، بعد میں بھی ہوتے رہے، عمرے پہلے بھی ہو رہے تھے، بعد میں بھی، عبادتیں پہلے بھی ہو رہی تھی، بعد میں بھی ہوتی رہی. لیکن جو عبادتیں ہو رہی تھی وہ رسوماتی تھی. اگر میں مثال آج کل کے اپنے زمانے کی دوں تو اس وقت بھی یہی حال ہے. یعنی اس وقت عالم یہ ہے، اس وقت بھی یہی تھا کہ اسلام کا ہر رکن تھا، ہر رکن موجود تھا، لیکن اس رکن سے روح نکل چکی تھی. اور اب اتنے امام کی غیبت کے زمانے میں اگر ہم دیکھیں، ان 1200 سالوں میں بھی سب کچھ موجود ہے، دین موجود ہے، اسلام موجود ہے، ان کے رکن موجود ہے، لیکن کیا ہے کہ اس کے اندر سے روح نکل چکی ہے. آج بھی لوگ کثرت سے نمازیں پڑھتے ہیں، آج بھی لوگ کثرت سے حج کرتے ہیں، حج ہے لیکن روح ابراہیمی نہیں ہے اس کے اندر. نمازیں ہیں لیکن روح بندگی نہیں ہے اس کے اندر. روح بلالی اذانوں میں موجود نہیں رہی ہے، روح استقامت روزوں میں موجود نہیں رہی ہے. ہر چیز موجود ہے لیکن اس کے اندر سے روح نکل گئی ہے. جب ان حقیقتوں میں سے، جب دین کی حقیقتوں میں سے روح نکل جاتی ہے تو پھر باقی کیا بچتا ہے؟ جب حقیقت دین خالی ہو جاتی ہے، اس کی حقیقت میں سے روح نکل جائے، اس کی حقیقت نکل جائے، وہ حقیقت ہوتی ہے. اگر اس میں خالی ڈھانچہ باقی رہ جائے، خالی جسم باقی رہ جائے اور حقیقت روح نکل جائے، اس کی روح نکل جائے، تو باقی فقط رسمیں باقی رہ جاتی ہیں، صرف افسانے باقی رہ جاتے ہیں، رسمیں باقی رہ جاتی ہیں. وہ دین حقیقی، وہ روح حقیقی اس کے اندر موجود نہیں رہتی. یہ جو تمام نظام درہم برہم ہو جاتا ہے، جو بھی نظام برپا ہوتا ہے وہ رسموں کے ساتھ نظام برپا ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو حسینیت کا نظام ہے، جو دین حقیقی ہے، جو دین الہی ہے، وہ برپا نہیں ہوتا. ہم یہ عاشورہ بڑے آرام سے گزار دیتے ہیں، فضائل و مصائب ہم سنتے ہیں اور ہم اکتفا بھی اسی پر کرتے ہیں، جبکہ یہ ایام اللہ ہیں، یہ کربلا کو سمجھنے کے ایام ہیں، یہ عاشورہ تک پہنچنے کے ایام ہیں. یہ قافلہ عشق میں بار بار ہر مجلس میں اسی لیے اس نقطے کو بارہا بیان کرتی ہوں کہ یہ قافلہ عشق میں داخل ہونے کے، کاروان عشق کے ساتھ چلنے کے ایام ہیں. یہ اس کاروان کے، جب تک ہم اس کاروان کے ساتھ نہ ہو، جب تک روح حسینی ہمارے ہر عمل میں موجود نہ ہو، تب تک ہمارا کوئی عمل اس قابل نہیں ہو سکتا، کیونکہ روح کے بغیر عمل ہے. کوئی بھی عمارت ستون کے بغیر کھڑی نہیں ہو سکتی. وہ حسینیت ہر عمارت کا ستون ہے، دین کے ستون کا نام ہے. جس طرح نماز دین کا ستون ہے، ویسے ہی روح اور ستون حسین ابن علی کے ساتھ ہے، ویسے ہی روح کربلا ہے. اگر ہم کربلا کو نہ سمجھیں، اس محرم کو اس انداز سے نہ گزاریں کہ ہمیں روح کربلا، روح عاشورہ اور افسانوی کربلا سے ہٹ کر ہم حقیقی کربلا میں اگر داخل نہ ہوئے تو کوئی فائدہ نہیں ہے اس عاشورے کا. گویا کہ اس سے ہماری ذات میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. گویا کہ ہم نے حسین ابن علی جو کہ ہدایت کا چراغ ہیں، جو ہدایت، جن کو رسول اکرم چراغ ہدایت کہہ رہی ہیں، وہ جو مصباح الہدیٰ ہے، جو سفینۃ النجات ہے، گویا کہ ہم نے سفینے سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا. بس محرم آیا اور آ کر چلا گیا. ہم صرف یہی سب کچھ سمجھتے ہیں، جبکہ یہ نہیں ہے. حسینیت کیا ہے؟ جو دین کی، اگر میں یہ لفظ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ قاتل وہ ہوتا ہے کہ جو دین کے اندر سے اس کی روح کو کھینچ لیتا ہے، اس دین کو ختم کر دیتا ہے، جو اس کی روح کو نکال دیتا ہے، جو اس دین کو حقیقت سے افسانے کی طرف لے آتا ہے، جو اس دین کو کی حقیقتوں کو خراب کر کے، تباہ کر کے، ان کو رسم و رواج میں ضم کر کے اور اس کی حقیقتوں کو ختم کر دیتا ہے. یہ دین کا قاتل ہوتا ہے. لیکن اسی مردہ دین کی رگوں میں جب کوئی آ کر لہو کو دوڑاتا ہے، خون کو ان رگوں میں دوڑاتا ہے،
اس کے اندر روح کو ڈال دیتا ہے, اس کو زندہ کر دیتا ہے. اس زندہ کرنے والے کو حسین ابن علی کہتے ہیں. حسین ابن علی نے روح پھونکی ہوتی ہوئی اس دین میں, تو وہ حقیقتیں واضح ہو جاتی ہیں, حقیقتیں عیا ہو جاتی ہیں, حقیقتیں نمایاں ہوتی ہیں. کیونکہ حقیقت کا نام حسین ہے. کل بیان ہوا تھا آپ کے سامنے کہ حسین ابن علی حقیقت کا نام ہے, حسینی دین ہے. یہ دین حسینی ہے. امام خمینی نے اسی لیے فرمایا تھا کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے اس وقت, یہ اتنا بڑا انقلاب اور یہ نظام ولایت اور یہ تمام سلسلہ, انقلابی سلسلہ, اور اب تک دشمن کا ان سے خوف زدہ ہونا, دشمن کا ان سے ڈرے رہنا, امریکہ جیسی بڑی طاقت کا ان سے خوف زدہ ہونا, اور اسرائیل جیسی طاقت جس کے پاس اس قدر بے شمار اسلحہ ہے, ان سب کا اس طاقت سے خوف زدہ ہونا, یہ سب کچھ کس بات کی علامت ہے؟ امام خمینی کہتے ہیں ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے یہ سب کچھ حسین ابن علی کا دیا ہوا ہے. یہ سب کچھ عاشورے کا دیا ہوا ہے, امام حسین ابن علی کا دیا ہوا ہے. لیکن کون سا دیا ہوا؟ وہ افسانوی نہیں, وہ خیالی نہیں. یہ کوئی خیالی گفتگو نہیں کر رہے امام خمینی, یہ کوئی افسانوی گفتگو نہیں ہو رہی کہ ہاں جی ہمارے پاس جس طرح ہم لوگ کرتے ہیں. ہمارے معاشرے میں ایک رواج قائم ہے. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ کوئی رشوت لے کر اپنی کوئی چیز بناتا ہے, جیسے رشوت لی ہے اس کی گاڑی خرید لی, اور کہتے ہیں جی مولا کا ہم پہ بڑا کرم ہے, مولا کا ہم پہ بڑے احسان ہے, مولا کا ہم پہ بڑا کرم ہے. ہم غلط کام کرتے ہیں, اور غلط کاموں کے بدلے میں جو ہمیں پیسہ ملتا ہے, جو دولت ملتی ہے, جو کماتے ہیں, جو گھر بناتے ہیں, جو چھت بناتے ہیں, اور اس کے بعد پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ تو حسین ابن علی کا احسان ہے, یہ تو مولا کا احسان ہے, یہ سب ان کا کرم ہے, یہ سب ان کا دیا ہوا ہے, یہ ان کا کرم ہے. لیکن ہم بھول جاتے ہیں, اس خیالی چیز کو اپنے ذہن میں رکھتے ہیں, یہ مولا کا احسان, یہ مولا کا کرم. ایک چیز ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے کہ مولا حسین ابن علی ہو یا کوئی بھی امام ہو, کوئی بھی امام جب بھی کرم کرتے ہیں تو ان کا سب سے بڑا کرم یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان پر گناہوں کے دروازوں کو بند کر دیتے ہیں. کوئی گناہ کا دروازہ انسان پر نہیں کھلا ہے. تمام گناہوں کے دروازے انسان پر بند کر دینا, یہ کرم حسین ابن علی ہے, یہ کرم اہل بیت ہے, یہ کرم ائمہ ہے. تمام گناہوں کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. یہ ہمیں جو دین پڑھایا گیا ہے, ہمیں جو معذرت کے ساتھ جو دین بتایا گیا ہے, یہ افسانوی ہے. جو ہم سمجھتے ہیں کہ جتنے مرضی گناہ کر لو اور اس کے بعد آپ یہ سمجھو کہ حسین ابن علی کی ایک مجلس کرا لی ہے تو آپ کا وہ پیسہ پاک ہو جائے گا, آپ کا وہ مال پاک ہو جائے گا, یا آپ کے وہ گناہ دھل جائیں گے. یا آپ کو غلط دین بتایا گیا. حسین ابن علی کسی بے دین کو پسند ہی نہیں کرتے. وہ افسانوی کربلا ہے جو آپ کو بتائی جاتی ہے. حسین ابن علی جو بھی گناہگار, ہاں وہ گناہگار کہ جو ایسے توبہ کرے کہ اس کے بعد وہ کہے کہ میں نے کبھی اب یہ گناہ دوبارہ مجھ سے سرزد نہیں ہوگا, میں حسین ابن علی کی دی ہوئی اس روح کو اپنے وجود میں زندہ کرنا چاہتا ہوں, میں روح دین کو اپنے وجود میں زندہ کرنا چاہتا ہوں, اور اس کے بعد مجھ سے یہ گناہ, یہ عمل, یہ انجام نہیں پائے گا, یہ سرزد نہیں ہوگا. اس کو حسین ابن علی, اس پر کرم ہے حسین ابن علی کا کہ وہ اس کو بارگاہ خدا میں عزت بخشتے ہیں, اس کو معاف کرتے ہیں. لیکن ہم یہ کہیں کہ گناہ بھی کرتے رہیں, رشوت بھی کھاتے رہیں, مال بھی غصب کرتے رہیں, لوگوں کی آبروؤں کو بھی لوٹتے رہیں, اور اس کے بعد ہم یہ کہیں کہ کرم ہے ہم پر حسین کا. کیوں دین کا افسانہ بنا رہے ہو, کیوں دین کو خیالی کر رہے ہو؟ دین ایک حقیقت کا نام ہے, دین حسین ابن علی کا نام ہے, دین علی ابن ابی طالب کا نام ہے, دین جناب فاطمہ, دین عدل علی کا نام ہے, دین عدل ائمہ کا, دین نظام الہی کا نام ہے, دین ولایت امیر المومنین حصار ہے اس دین کا, ولایت ائمہ حصار ہے اس دین کا, وہ دین ہے. کیسے دین کو افسانوں میں ڈھال سکتے ہیں؟ اور یہ کوئی نیا سلسلہ نہیں ہے. یزید سے جو عنوان لیا ہے میں نے, اسی بارہا بتایا کہ اس کی وجہ یہی ہے کہ اس وقت جو صورتحال ہے اور جو تحریفات ہیں اور جو ایک خیالی تصویر اور ایک افسانہ بنایا جا رہا ہے, اس کو ہمیں کلیئر کرنا چاہیے
کہ ہم کہاں پر کھڑے ہوئے ہیں اور ہمیں کہاں پر ہونا چاہیے. یزید سے بہت عرصہ پہلے اقتدار اس کے سنبھالنے سے تقریباً 20 سال پہلے سے دین کو افسانہ بنانا شروع کر دیا گیا تھا. 9,000 ممبر اور 9,000 خطیب تیار کیے گئے تھے کہ جنہوں نے اپنے ممبروں سے مولائے کائنات پر لعن طعن کرنا تھا. 9,000 خطیب، 9,000 ممبر تیار ہوئے ہیں مولا علی کو برا کہنے کے لیے. ایک افسانہ بنا کر وہ شخصیت مولا علی کی دکھائی جا رہی تھی کہ جو حقیقت میں مولا کائنات کی شخصیت نہیں تھی. حکومت کرنا کیا چاہتی تھی اس کے ذریعے سے کہ جو بھی کوئی کیا بیان کیا کیا جا رہا تھا انہیں ممبروں کے ذریعے سے اصل میں پہنچایا کیا جا رہا تھا. یہ یزید کے اقتدار میں آنے سے 20 سال پہلے سے جو سلسلہ جاری تھا اور مولا کائنات پر جو سب و شتم جاری تھا اور ان کو برا کہا جا رہا تھا. اس قدر ہزاروں کی تعداد میں خطیب اور ممبر کو جو بنایا جا رہا ہے، اصل مقصد کیا ہے کہ حکومت کے خلاف کوئی قیام نہ کرے. کیا افسانہ بنایا گیا دین کا کہ جو بھی کوئی حکومت کے خلاف قیام کرے گا وہ واجب القتل ہوگا، کیونکہ یہ حکومت تو اللہ کی دی ہوئی ہے. یہ ایک نیا افسانہ گھڑا کہ کوئی بھی قیام کرے گا گویا کہ اس نے امت کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا. جس نے بھی امت کو تقسیم کر دیا وہ گناہ گار ہے، وہ واجب القتل ہو گیا. یہ بتایا جا رہا ہے، یہ افسانہ گھڑا جا رہا ہے دین کا. یہ مشغلہ بنایا تھا اس وقت کے لوگوں نے، اور شامیوں کا تو یہ خاص مشغلہ تھا کہ وہ اپنی طرف سے افسانے گھڑا کرتے تھے. اور اتنے اس انداز سے افسانے وہ اس انداز سے بناتے تھے اور اس انداز سے گھڑا کرتے تھے کہ لوگوں کو لگتا تھا گویا کہ یہ حقیقت ہے. اتنا شغل تھا ان کا، مشغلہ تھا ان کا افسانے بنا کر گفتگو. اب بھی ہے، بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو افسانوی دنیا میں رہتے ہیں اور افسانے بناتے ہیں اور اس کو اس طرح حقیقت میں ڈھالنے کی. یہ ڈرامے، یہ فلمیں کیا ہیں؟ یہ افسانے ہیں. اس میں جو یہ ہیرو بنا کر جس کو دکھایا جاتا ہے وہ جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، یہ افسانے ہیں. اس کو حقیقت میں ایک کیمرے کے رنگ میں ڈھال کر اس کو کوشش کی جاتی ہے کہ لوگوں کے سامنے میں اس کو پیش ایسا کیا جائے کہ لوگوں کے کو لگے کہ گویا کہ یہی حقیقت ہے، لوگوں کو محسوس ہو کہ یہ حقیقت ہے. یہی کرتے تھے شامی. گفتگو کا ان کی انداز، افسانہ بنانے کا، دین کے افسانے بنانے کا ان کا انداز یہ تھا. ایسے گھڑتے تھے کہ لگتا تھا کہ گویا حقیقت، اور پھر اس کو اتنا عام کرتے تھے کہ گویا کہ یہی حقیقت ہے. وہ لوگوں نے کیا. جب مولائے کائنات علیہ السلام کی شہادت ہوئی اور شام والوں نے پوچھا کہ شہادت کیسے ہوئی علی بن ابی طالب کی، کیسے قتل ہوئے، تو جب انہیں بتایا گیا کہ علی بن ابی طالب کو جب قتل کیا گیا تو وہ مسجد میں تھے اور حالت نماز میں، سجدے کی حالت میں ان پر ضربت لگی. تو اس وقت شامیہ نے بڑی حیرت سے کہا تھا کہ علی اور مسجد کیوں؟ کیونکہ ان کے سامنے جو افسانے گھڑے گئے تھے مولائے کائنات کے بارے میں وہ کیا تھے؟ وہ یہ تھے کہ علی نعوذ باللہ بے نمازی تھے، علی مسجد میں نہیں جاتے. یہ افسانے گھڑے گئے. اتنے افسانے بنائے گویا کہ لوگوں کو یقین ہونے لگا. اور اس وقت ہمارا یہ عالم ہے کہ ہمارے اپنے ہی اس مسلک میں، ہمارے اپنے ہی شیعہ مسلم جو ہمارا سلسلہ ہے، اس کے اندر ہی اتنے افسانوں کو گھڑا جاتا ہے، کربلا سے متعلق ہی اتنے افسانے گھڑے جاتے ہیں کہ بعض اوقات انسان خود متزلزل ہو جاتا ہے کہ حقیقت کربلا کیا ہے. اسی لیے امام حسین نے ایسے لوگوں کی وجہ سے امام حسین نے بتایا میرے جانے کا مقصد کیا ہے، تم کہیں غلط نہ کر دینا، میرے مقصد کو افسانوں میں نہ ڈالو، میرے مقصد کو ضائع نہ کرو. کیونکہ یہ کام بنو امیہ کا تھا، یہ کام بنو امیہ کرتے تھے، حقیقتوں سے لوگوں کو دور کیا کرتے تھے. مرجئہ ایک فرقہ بنایا تھا، غالباً مرجئہ اس کا نام تھا، کہ انہوں نے ایک فرقہ بنایا. ان کا کام تھا افسانہ سازی کرنا. ایک خاص الگ سے ایک فرقہ تشکیل دیا گیا تھا اور اس کا کام تھا افسانے گھڑنا، افسانے بنانا، افسانہ سازی کرنا.
اور پھر اس افسانوں میں انہوں نے کیا افسانے گھڑے, کیا بیان, کیا کرنا چاہتے تھے وہ یہ بتانا چاہ رہے تھے اس فرقے نے جو چیز واضح کی وہ یہ واضح کی کہ حکمران خود سے حکمران نہیں بنا, ان کو تو خدا نے حاکم بنایا ہے. وہ جیسا بھی ہے, وہ شرابی ہے, وہ زانی ہے, وہ کردار کا بد کردار ہے, وہ اچھے کردار کا ہے, وہ برے کردار کا ہے, وہ جیسا بھی ہے وہ حاکم وقت ہے, اور تمہیں وہ ہر صورت میں حاکم وقت کو قبول کرنا ہے. اور یہ تو اللہ نے بنایا ہے, تمہارا تو اللہ کی اجازت کے بغیر تو ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا. اس لیے یہ سارا کچھ جو اس کو حاکم, اگر یزید حاکم ہے تو یزید کو اللہ نے حاکم بنایا, اس لیے اس کے خلاف آواز اٹھانا جائز نہیں ہے. وہ واجب الخط ہے جو اس کے خلاف آواز اٹھائے گا. یہ فرقہ بنایا اور اس فرقے نے اس کی ترویج کی, اس افسانے کی ایسی ترویج کی گئی, اس کو اس انداز سے بیان کیا گیا, اس انداز سے اس کو بتایا گیا کہ لوگوں کو لگا کہ واقعا برسر اقتدار کوئی بھی ہو, یزید برسر اقتدار ہو یا حسین برسر اقتدار ہو, کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر اس وقت یزید برسر اقتدار ہے تو اس کو اللہ نے بچایا ہے, اس کو اللہ نے یہ عزت دی ہے, اس کو اللہ نے یہ منصب دیا. لوگوں نے افسانے کو سچ سمجھنا شروع کر دیا, ایک خیالی تصویر دین کو لوگوں نے سچ سمجھنا شروع کر دیا. ہمیں کربلا سے بہت کچھ سیکھنا چاہیے. رہبر معظم فرماتے ہیں کہ کربلا کی عبرتوں کی طرف بھی, کربلا کو اس دن بیان ہوا آپ کے سامنے, رہبر کا فرمانا ہے کہ کربلا کو دونوں نگاہوں سے دیکھو, ایک آنکھ سے نہ دیکھو, دونوں آنکھوں سے دیکھو. جب کربلا کو آپ دونوں آنکھوں سے, دوسری آنکھ سے بھی دیکھیں گے, آپ کو کربلا میں کچھ عبرتیں نظر آئیں گی. وہ آپ کے اور میرے لیے, ہمارے لیے پہچان ہے کربلا. کیا ہے اس میں کربلا میں ایسی چیز؟ مولا کائنات کا صفین کا ایک سپاہی جو ایک منصب پر, ایک جرنیل, ایک منصب پر فائز, جرنیل ہے مولا کائنات کی لشکر کا ایک جرنیل, جو صفین میں مولا کائنات کی رکاب میں یزید کے باپ معاویہ سے جنگ کر رہا ہے. حسین, مولا حسین کی کہ بابا کی رکاب میں ان کے ساتھ مولا کائنات کے ساتھ مل کر صفین میں مولا علی کا ایک جرنیل یزید کے باپ معاویہ سے جنگ کر رہا ہے. اور وہی سپاہی, وہی جرنیل جس کا نام ہے شمر, یہ مولا علی کے لشکر میں تھا. اس صفین میں ہم رکاب تھا مولا کا, یہ معاویہ کے خلاف تھا, یزید کے باپ کے خلاف جنگ لڑ رہا تھا. کیا ہوا, ایسا کیا ہوا, کس چیز نے اس کے اندر سے دین کی روح کو کھینچ لیا, کیا ہوا اس کے اندر, کیا تبدیلی آئی اس کے اندر کہ وہی شمر جو حسین کے بابا کے ساتھ ان کے ہمرکاب میں یزید کے باپ سے جنگ لڑ رہا ہے, وہی میدان کربلا میں اسی معاویہ کے بیٹے یزید کا سپاہی ہے, اور اس علی ابن ابی طالب کے بیٹے حسین ابن علی سے جنگ کر رہا ہے, قتل کے لیے, اور قاتل بنا حسین ابن علی کا. کس چیز نے انہیں ایسا کر دیا؟ وہ قاضی شورا کہ جس نے قتل حسین ابن علی علیہ السلام کا حکم دیا, قاضی شورا کون تھا؟ یہ کربلا کی عبرتیں ہیں, یہ دیکھنا ہے, یہ سوچنا ہے. اب ابھی تک ہم تو پہنچے ہی نہیں اس کربلا کے مقام تک, جس فکر پر, جس تفکر پر ہمیں کربلا کے پہنچنا چاہیے. کیا قاضی شورا کون ہے؟ قاضی شورا کیا ہے؟ مولا کائنات کے دور حکومت میں جسے مولا علی نے قاضی شورا مقرر کیا تھا, جسے مولا علی نے جج بنایا تھا اپنے دور کا, جو مولا علی کے دور میں قاضی شورا تھا, جو مولا علی کے دور میں, ظاہر ہے مولا علی نے جس کو بنایا ہوگا جج, اس کا عدل دیکھ کر یہ بنایا ہوگا. جو مولا علی کے دور میں قاضی شورا ہے, جو مولا علی کے دور میں قاضی ہے, جو مولا علی کے دور میں جج ہے, جب یزید کا دور آتا ہے تو وہی قاضی شورا فتویٰ دیتا ہے قتل حسین ابن علی کا. مولا علی کے دور کا قاضی قتل حسین ابن علی کا فتویٰ دے رہا ہے. یہ ایک پروسیس ہوتا ہے, جس پروسیس سے یہ شمر
کیسے صفین کے جرنیل سے یزید کے سپاہی تک پہنچا ہے. یہ قاضی شورا کیسے ایک عادل قاضی سے اس مقام تک پہنچا کہ قتل حسین ابن علی کا فتویٰ دے دے. یہ پروسیس ہے، یہ مرحلے ہیں جن سے یہ گزرے ہیں، اور مرحلوں سے گزر کر یہاں تک انسان پہنچتا ہے. جرنیل نے گلے کو کاٹا اور قاضی نے قتل کا فتویٰ دیا. اور جس مرحلے سے یہ گزرے ہیں، ان مرحلوں سے گزرنے کے بعد کوئی بھی قاتل بن سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ حقیقت دین ان کے سامنے آیا نہیں تھی. وہی افسانے عزیزان من، جس وقت آپ نے کربلا سے ہٹ کر افسانوں کو اپنانا شروع کر دیا، دین کی حقیقتوں کو چھوڑ کر اس میں افسانوں کو شامل کرنا شروع کر دیا، جس وقت حقیقی عزاداری کو چھوڑ کر آپ نے رسومات میں داخل ہونا شروع کر دیا اور حقیقتوں کو چھوڑ دیا، یقین جان لیجیے کہ ہم اپنی ذات کو بدل دیں گے. ہم حسینی باقی نہیں رہ سکتے اگر ہم حقیقت کربلا کو نہ سمجھیں. جو ان لوگوں کو جو لشکر امام علی میں ہے، جو ان کو بدل سکتی ہیں چیزیں، سوچئے ہم کہاں ہیں، کس مقام تک، کون کس وقت کس مقام پہ گر جائے نہیں پتہ چلتا. افسانے دین سے دور کر دیتے ہیں. یہ من گھڑت کہانیاں، یہ خیالی تصورات، یہ انسان کو بہت دور لے جاتے ہیں. ہم اگر حقیقتوں کو جاننا چاہتے ہیں تو ہمیں راہی کربلا ہونا ہوگا. ہمیں راہی بننا پڑے گا اس قافلے کا جس قافلے کے سالار کا نام حسین ابن علی ہے. ہمیں کسی سے سن کر حقیقتوں کو نہیں لینا، ہمیں تو حسین ابن علی کے خطبوں سے پتہ ہونا چاہیے کہ کربلا کیا ہے. ہمیں تو امام زین العابدین بتائیں گے کہ مقام کربلا کیا تھا اور مصائب کربلا کیا تھا. ہم نے دشمن سے نہیں پوچھنا کہ تو نے کیا کیا، ہم نے خود سے پوچھنا ہے ہم نے دین کے لیے کیا کیا. ہم کیا اس معراج تک پہنچ گئے دین کی جہاں تک امام حسین پہنچانا چاہتے تھے؟ کیا ہم نے نظام ولایت، نظام امامت کے لیے کچھ کیا ہے؟ کیا ہم حقیقتوں کو درک کر رہے ہیں؟ دین بہت خوبصورت چیز کا نام ہے جزا، بہت حسین ہے. اس کے حسن کا اندازہ اس بات سے ہو جاتا ہے کہ جس دین پر حسین جیسی ہستی قربان ہو گئی. امام حسین جب لاشوں پہ لاشیں لے کے آتے رہے، ایک کے بعد دوسرا شہید میدان میں جاتا رہا، اور امام حسین ایک کے بعد دوسری جب سپاہی جاتے رہے اور امام حسین علیہ السلام ان کی لاشوں کو اٹھا اٹھا کے لاتے رہے، اور پھر لشکر کا سالار حضرت عباس جیسی ہستی بھی باقی نہ رہے. ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام نے صدا دی حل من ناصر ینصرنا. ایک خیمے میں ایک بیوی کی آواز آئی. امام حسین علیہ السلام جب خیمے میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ وہ بیوی ننھے 6 ماہ کے بچے کو علی اصغر کو اپنے ہاتھوں میں اٹھائے بیٹھی. نگاہ پڑی امام کی، بے قراری دیکھی علی اصغر کی. امام حسین نے تیرا باپ سے کہا کہ اس کو مجھے دے دو، میں اس کو پانی پلا کر لاؤں گا. بی بی نے سوال نہیں کیا کہ آپ تو خود 3 دن کے پیاسے ہیں، آپ اس کو کہاں سے پانی پلا کر لائیں؟ جنہوں نے اب تک ہمیں پانی نہیں لانے دیا، جنہوں نے ابھی تک پانی کو رو کے رکھا ہے، وہ علی اصغر کو کہاں سے پانی دیں گے؟ سوال نہیں کیا بی بی. امام حسین نے کہا کہ مجھے دے دیجیے. جناب رباب نے حضرت علی اصغر کو امام حسین کیا
ہوش میں دیا. امام حسین حضرت علی اصغر کو لے کر میدان کربلا میں آئے. ایک مرتبہ آواز دے کر کہا, سفید کپڑے میں لپٹے ہوئے ہیں علی اصغر, اور امام نے آواز دے کر لشکر سے کہا کہ تمہاری دشمنی مجھ سے ہے, اس بچے کا کوئی قصور نہیں, 2 گھونٹ پانی اس بچے کو دے دو. جیسے ہی یہ صدا بلند ہوئی امام حسین کی, فوج کی نگاہ علی اصغر پہ پڑی. حضرت علی اصغر نے اپنے خشک لبوں پر زبان پھیرنا شروع کی. جیسے ہی علی اصغر نے زبان پھیری, قوم اشکیا منہ کو چھپا چھپا کے رونا شروع ہو گئے. ادھر قوم اشکیا کا جب یہ عالم دیکھا تو اسی وقت کی سر سعد فوراً دوڑتا ہوا حرملہ کے پاس گیا اور کہا, حرملہ جلدی کر اپنے تیر کو تیار کر. حرملہ کہتا ہے, کیا ہوا, کیا کوئی لشکر آ گیا ہے, کیا شیعوں نے حسین ابن علی کی مدد کے لیے میدان کربلا میں شیعہ آ گئے ہیں, کیا حسین کے پاس کوئی بہت بڑا لشکر آ گیا ہے. حرملہ کو سر سعد کہتا ہے, نہیں کوئی لشکر نہیں آیا, وہ سامنے دیکھ تو حسین کے ہاتھوں پر کوئی سفیدی دیکھ رہا ہے, حسین کے ہاتھوں پر جو سفیدی دیکھ رہا ہے نا, تو نے اس کا نشانہ لینا ہے. ایک مرتبہ حرملہ بہت غور سے دیکھتا ہے اور دیکھ کر ایک مرتبہ پسر سعد سے کہتا ہے, پسر سعد لئیم, یہ تو چھوٹا سا بچہ ہے, کہ حسین کے ہاتھ پر جو سفیدی ہے یہ تو ایک ننھا سا بچہ ہے, اس نے تیرا کیا بگاڑا ہے. وہ لئیم کہتے تو نہیں جانتا, اگر تو نے اس کو قتل نہ کیا, اگر یہ بچہ بچ گیا تو میری فوج باغی ہو جائے گی. اس لئیم نے ایک مرتبہ تیر کو کمان میں ڈالا, اپنی کمان کو کھینچا, تیر کھینچا, عزاداروں تیر کا نشانہ لیا ہے. اس لئیم نے نشانہ لیا, دیکھا در خیمے پر کوئی بی بی کھڑی ہوئی ہے. ایک مرتبہ پھر تیر کے نشانے کو چوک دیتا ہے, پھر تیر کو بلند کرتا ہے, پھر کمان میں تیر کو ڈالتا ہے, پھر نشانہ لیتا ہے. جب 3 مرتبہ ایسا ہوا نا تو پسر سعد نے کہا, حرملہ کیا ہوا کہ تو سب سے بڑا نشانے باز ہے, تجھ سے بڑا کون ہے جو نشانہ لگا سکے, تیرا تو کبھی کوئی نشانہ نہیں چونکا, اب تیرا نشانہ کیوں نہیں لگتا. اس وقت حرملہ کہتا ہے کہ میں جب بھی نشانہ لینے لگتا ہوں تو در خیمے پر ایک بی بی کھڑی ہوئی ہے, شاید وہ اس بچے کی ماں ہے. اس کی آواز میرے کانوں میں آتی ہے کہ حرملہ تو اس کے گلے پہ تیر چلانے والا ہے, تو اس کے گلے پہ تیر چلانے والا ہے جو گلا پیاسا ہے. حرملہ کہتا ہے کہ میرا نشانہ چوک جاتا ہے. اب تیسری مرتبہ حرملہ نے پسر سعد کے کہنے پر پھر نشانہ لیا. نشانہ جب لینے لگا ہے, تیر علی اصغر کے گلوں میں پیوست ہوا. تیر کا لگنا تھا, علی اصغر کا گلا چھدا, امام حسین کے ہاتھوں پر علی اصغر کا لہو آیا. ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام نے علی اصغر کو لیا, امام حسین واپس مڑے, خیمے کی طرف دیکھا, خیمے کے اندر ماں موجود ہے. 7 مرتبہ خیمے میں آگے کی طرف گئے, 7 مرتبہ پیچھے کی طرف آئے. جو 10 محرم میں آپ عمل کرتے ہیں نا, یہ وہی عمل ہے جو حسین ابن علی نے لاش علی اصغر کو ہاتھ میں لے کر کیا. امام حسین 7 مرتبہ آگے بڑھے, 7 مرتبہ پیچھے ہٹے, یہ سوچتے رہے کہ اگر ماں نے دیکھ لیا تو نہ جانے اس کا کیا حال ہوگا. حضرت مولا حسین نے علی اصغر کو لیا, خیموں کے پیچھے گئے, ایک مرتبہ ذوالفقار سے قبر کو کھودا, علی اصغر کو خاک کربلا میں دفن کیا. حسین دامن کو جھاڑ کر کھڑے ہوئے, علی اصغر کے لہو سے اپنی داڑھی کو خضاب کیا. عزاداروں عاشور کا دن گزر گیا, شام غریب آئی, خیموں کو آگ لگا دی گئی. جب تمام سروں کو جمع کیا گیا ہے, ایک ایک سر کو کاٹ کر, تو لئیم پسر سعد کہتا ہے کہ ایک سر کم ہے. کسی لئیم نے کہا کہ حسین نے اپنے ایک لال کو زمین کربلا میں دفن کیا ہے. جیسے ہی یہ جملہ سنا, لئیم نے نیزہ برداروں کو میدان کربلا میں بھیجا اور کہا کہ زمین کربلا میں نیزوں کو مارا جائے اور نیزے کے ذریعے سے اس بچے کے لاشے کو تلاش کیا جائے. عزاداروں, شام غریبہ گزر چکی, بی بی ایک ٹیلے پر بیٹھی ہوئی یہ منظر دیکھ رہی ہے. سلام ہو کربلا کی ماؤں پر, بی بی بیٹھی ہوئی یہ منظر دیکھ رہی ہے. ماں کی آنکھوں کے سامنے لئیم
نیزے کی انی کو زمین میں ڈالتا ہے، جیسے ہی نیزہ باہر آتا ہے ایک ننھا سا لاشا نیزے کی انی کے ساتھ باہر آتا ہے، جیسے ہی لاشے کو دیکھا ایک مرتبہ جناب رباب نے اپنے کلیجے کو تھام لیا، لئیم نے لاش علی اصغر کو نکالا، زانو پہ لاش علی اصغر کو رکھا، لئیم نے خنجر کو نکال کے علی اصغر کے سر کو جدا کیا، لاشے کو ایک طرف پھینکا، علی اصغر کے سر کو نوکے نیزہ پر بلند کیا۔ ماں یہ منظر دیکھ رہی تھی، میں کہتی ہوں سلام ہو کربلا کی ماں باپ پر کہ جنہوں نے اپنی اتنی بڑی بڑی قربانی پروردگارا ان اشکار آنکھوں سے نہیں روتی ہوئی آنکھوں سے تجھ سے التجا کرتے ہیں کہ جتنے مومن جو حاجات اپنے دل میں رکھتے ہیں ان کی حاجات کو قبول و مقبول فرما۔ اے پروردگار عالم تجھے واسطہ جناب سکینہ کا ہمارے والدین کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھنا، اور جن سے یہ دست شفقت اٹھ گیا ہے انہیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا۔ اے پروردگار عالم تجھے واسطہ اہل بیت اطہار کی عظمت کا، ان کی بلندی کا، ہمارے تمام مراجع عظام خصوصیت سے رہبر معظم سید علی خامنہئی کو اپنی حفظ و سلامتی میں رکھنا، طول عمر عطا کرنا، قائد مقامت حسن نصر اللہ کو حفظ و سلامتی عطا کرنا، اور ہر میدان میں کامیابی اور کامرانی عطا فرمانا۔ ہے پروردگار عالم استاد محترم سید جواد نقوی کو تمام دشمنان کے شر سے محفوظ رکھنا، ان کو طول عمر عطا فرمانا، ان کا سایہ ہم پہ دراز فرمانا۔ ہے پروردگار عالم جہاں جہاں مسلمین جہاں پر جو ظلم ہو رہے ہیں پروردگار عالم مسلمانوں کو ان مظالم سے نجات عطا فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ اہل بیت اطہار کی عظمت کا اور تیری بڑائی کا، کہ خصوصیت سے جو یمن کے مسلمان ہیں، نائجیریا کے مسلمان ہیں، سعودی عرب میں شیعہ مسلمان ہیں، کشمیر کے مسلمان ہیں، فلسطین کے مسلمان ہیں، پروردگار عالم ان تمام مسلمان کو، ان تمام مسلمان جہاں کو نیست و نابودی سے بچا لے پروردگار عالم، ان کے دشمنوں کو نیست و نابود کر دے اور ان کو اس تباہی سے بچا لے جو تباہی ان کے ممالک میں ہے پروردگار عالم۔ جو کچھ کشمیر میں تباہی ہو رہی ہے پروردگار عالم کشمیریوں کو اس تباہی سے بچا لے۔ اے پروردگار عالم مسلمانوں کے دشمنوں کو نیست و نابود کر دے، ان کو تباہ و برباد کر دے۔ اے پروردگار تجھے واسطہ تیری عظمت کا، تیری بڑائی کا، تیری کبریائی کا واسطہ امریکہ اور اسرائیل کا خاتمہ فرما، تمام دشمنان اسلام کا خاتمہ فرما، اسلام کو سر بلند فرما، ہمارے ملک و قوم کو، ہماری ملت کو عزت و آبرو کو، ہماری ملت کی حفاظت فرما، ہماری ملت کو سرخرو فرما، اور امام زمانہ کے سامنے ہمیں سرخرو فرما، اور اپنی آخری حجت امام زمانہ کا ظہور جلد از جلد فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہ۔